السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو میں ہم سورۃ الملک کی فضیلت کے بارے میں چند احادیث مبارکہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہماری اس ادنا سی کاوش کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ لیکن ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ مزید اس طرح کی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا۔ تو ناظرین گرامی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک قبر پر خیمہ لگایا اور ان کو پتہ نہ تھا کہ یہ قبر ہے۔ خیمہ میں بیٹھے بیٹھے اچانک انہوں نے سنا کہ اس قبر میں ایک انسان ہے جو سورہ تبارک الذی بیدہ الملک پڑھ رہا ہے۔ پڑھتے پڑھتے اس نے پوری سورت ختم کر دی۔ یہ واقعہ انہوں نے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ سورت عذاب روکنے والی ہے، یہ سورت عذاب سے نجات دینے والی ہے، اس کو قبر کے عذاب سے بچا رہی ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ قرآن میں ایک سورت ہے جس کی 30 آیتیں ہیں۔ اس نے ایک شخص کی سفارش کی یہاں تک کہ وہ بخش دیا گیا، پھر فرمایا کہ وہ سورت تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ اور سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک سورہ سجدہ اور سورۃ الملک نہ پڑھ لے۔ اسی طرح ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں جو شخص سورۃ الملک ہر رات پڑھے تو اللہ تعالی اس سے عذاب قبر کو روک لے گا۔ اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اسے مانعہ یعنی روکنے والی کہتے تھے، اور یہ قرآن مجید میں ایک ایسی صورت ہے جو اسے ہر رات پڑھ لے تو وہ بہت زیادہ اور اچھا عمل کرتا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک شخص سے کہا، میں تجھے ایک ایسا تحفہ دوں کہ تو خوش ہو جائے۔ سورۃ الملک پڑھا کر اور اسے اپنے اہل و عیال کو، اولاد کو، گھر کے بچوں کو اور پڑوسیوں کو سکھا۔ یہ سورت نجات دلوانے والی اور شفاعت کرنے والی ہے۔ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کی طرف سے اللہ سے سفارش کرے گی اور اس سے عذاب آگ سے بچا لے گی اور عذاب قبر سے بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں تو چاہتا ہوں کہ میرے ایک ایک امتی کے دل میں یہ ہو۔ تو ناظرین گرامی، امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کرنا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا تاکہ آپ کے دوست بھی ان ویڈیو سے استفادہ کر سکے۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔